بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی صرف گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال اطاعت کی یاد ہے۔ آج ہم جانیں گے قربانی کی اصل کہانی، اس کی فضیلت اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ قربانی کی شروعات۔ قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج اور سورہ الکوثر میں دیا، لیکن اس کی بنیاد رکھی گئی ایک عظیم واقعے سے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ دونوں باپ بیٹے نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جو حکم ملا ہے اسے پورا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا تو اللہ نے چھری کو بے اثر کر دیا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک مینڈا بھیج دیا۔ یہی واقعہ قربانی کی اصل ہے۔ یہ اطاعت، صبر اور اللہ پر بھروسے کی علامت ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہو اور وہ حاجت علیہ سے فارغ ہو۔ قربانی کے دن 11، 10 اور 12 ذی الحج ہے۔ اگر کوئی شخص ان دنوں میں قربانی نہ کر سکے تو اس کا یہ فدیہ ادا کرے۔ قربانی کے جانور اور شرائط۔ قربانی کے لیے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ استعمال ہو سکتے ہیں۔ جانور صحت مند ہونا چاہیے، کانا، لنگڑا یا بیمار نہ ہو۔ ایک بکری یا بھیڑ ایک شخص کی طرف سے کافی ہے۔ گائے اور اونٹ میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون، لیکن تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، نہ کہ دکھاوا یا گوشت کھانا۔ غریبوں کو گوشت دینا، رشتہ داروں سے میل ملاپ کرنا، یہ سب قربانی کے ساتھ جڑے ہوئے اعمال ہیں۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحج کے پہلے 10 دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر، روزہ، صدقہ اور نیک اعمال کریں۔ خاص طور پر 9 ذی الحج کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اختتام اور پیغام۔ تو دوستو، قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہی اپنی خواہش قربان کر دو۔ اللہ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی اطاعت عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ آپ نے کب قربانی کی نیت کی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔